الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح، تعریف، کبریائی، بڑائی، عزت، عظمت، شان، مرتبہ، مقام اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا ہی داتا، دستگیر، گنج بخش، فیض عالم، بندہ پرور، غریب نواز، فریاد رس، غوث اعظم اور لجپال ہے. لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے عظیم سلسلہ میں
سب سے آخر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، ہادی اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم اور امام اعظم بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، آج میں جس ہستی کا، جس شخصیت کا آپ احباب کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ عظیم ہستی اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں ان کا ذکر خیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی والدہ بڑی ہی نیک خاتون تھیں، نیک سیرت صالح خاتون تھیں، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کا والد کہ جس کا نام تعرق تھا، وہ ایک بہت بڑا بت بنا کر بیچنے والا، بتوں کی فروخت کرنے والا، بتوں کا پجاری تھا۔ اس نے سونے، چاندی اور جواہرات کے ایک بت تیار کیا اور اس وقت کے بادشاہ نمرود کو پیش کیا، جس کی وجہ سے اس کو انعامات سے نوازا گیا اور اس بت کا نام آزر رکھا گیا، اور انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ بت صرف بادشاہوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور بادشاہوں کی دعاؤں کو ہی پورا کرتا ہے، یہ صرف ہماری حاجتوں کو دیکھتا ہے اور ہماری حاجتیں ہی پوری کرتا ہے۔ اس بت کی وجہ سے اس تعرق کا نام اس معاشرے کے اندر آزر پڑ گیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی جہاں پر ذکر کیا وہیں پر آزر ہی ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ اے ابا جی، آپ جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آپ اور آپ کی قوم کھلم کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی، جس گھر کے اندر آنکھ کھولی اور جس معاشرے کے اندر پرورش پائی، وہ گھرانہ بھی بتوں کی پرورش کرنے والا، آپ کا والد کافر تھا، مشرک تھا، اور جس معاشرے کے اندر آپ پلے بڑے، وہ معاشرہ کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کے آگے سجدہ ریز ہونے والے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے، اللہ کو چھوڑ کر چاند کو سجدہ کرنے والے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 50,000 ان کے بت تھے کہ جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کے آگے وہ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور نبوت کا جب منصب پر فائز کرنے کے بعد آپ کو ذمہ داری سونپی گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملا کہ اب آپ لوگوں کو ایک اللہ کا تعارف کروائیے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لے کر آئیے، ان کو بتائیے کہ مشکلوں میں کام آنے والا صرف ایک اللہ ہے، مصیبتوں میں کام آنے والا صرف ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، رزق دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا،
اور بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ، بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچایا، اور آغاز آپ علیہ السلام نے اپنے گھر سے کیا، اس لیے کہ بیوی اور بھتیجا یہ تو اسلام قبول کر چکے تھے، اور اللہ کی زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری کائنات اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے سجدہ ریز تھی، اور اس زمین پر صرف ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی بیوی تھی، ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام تھے، کہ جنہوں نے اللہ کو مانا اور پھر اللہ کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ آپ کا باپ کافر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور یہ دعوت کا پہلا مرحلہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اس دعوت کو قرآن مجید کے اندر بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ ذکر کیا، سورہ مریم۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا کہ آپ نے اپنے باپ کو کیسے مخاطب کیا، فرمایا یا ابتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یا ابتی اس کے نیچے تا کے نیچے کسرہ آ جائے، زیر آ جائے، اس کا مطلب ہے اے میرے پیارے ابا جان۔ باپ حالانکہ مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لیکن گستاخی نہیں کی، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعوت دی، اور دعوت کا انداز کیا تھا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اللہ جی ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ساتھ ہی اللہ نے تعارف کروا دیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، میرے سچے دوست تھے، میرا سچا نبی تھا۔ دعوت کیسے دی؟ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، یہ جن کی آپ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کو آپ اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ تو ما لا یسمع، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، ولا یبصر، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور یہ تو آپ کے کسی نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ آپ عبادت ان کی کرتے ہیں جو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کوئی نقصان پہنچائے وہ ٹال نہیں سکتے، نفع چاہیے دے نہیں سکتے، نفع نقصان تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ان معبودان باطلہ کا تذکرہ کیا کہ اگر تم ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے مل جائیں یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اگر ان کے سامنے سے کھانے میں سے کچھ لے کر چلی جائے یہ اس سے واپس بھی نہیں لا سکتے۔ آئیے رب کا قرآن سنیے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر تم غیروں کے پاس جاتے ہو، اور یہ تو وہ ہیں جو سارے مل جائے مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے جائے یہ وہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ایمانداری سے بتائیے گا قبروں میں جانے والے کیا وہ ہماری بات کو سنتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ یا ہم ان کی بات کو سن سکتے ہیں؟ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یارو ہم ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہوں؟ ہم تو زندہ ہیں نا۔ وہ جو منو من مٹی کے نیچے چلا گیا، جس کو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے زمین کے نیچے دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال کر آ گئے، یارو تمہیں سمجھ نہ آئی؟ جب وہ تھا اس وقت وہ خود اپنے لیے کچھ نہ کر سکا، جانے کے بعد وہ تیرے لیے کیا کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید سمجھائی بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ، کہا ابا جی جن کی آپ عبادت کرتے ہیں ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جی یہ نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کہا ابا جی جو میرے پاس علم آیا ہے آپ کے پاس وہ علم نہیں، میری اتباع کیجئے، چلیے میرے پیچھے۔ اور ساتھ ہی آگے دعوت کیا دی، سمجھا دیا کہ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی آپ عبادت کرتے ہیں یہ در حقیقت آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، میری بات نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات سورہ مریم کو کھول کر پڑھیے گا، سمجھیے گا، ترجمے کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں تمام مسلمانوں کو۔ سورہ مریم کا یہ رکوع پڑھنا کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان تو اللہ کا کھلم کھلا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جی مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب کے لپیٹ میں نہ آ جائیں، کہیں شیطان کے آپ دوست نہ بن جائیں۔ باپ تو مشرک تھا، مشرک کو عقیدہ توحید جلدی سمجھ نہیں آتی، مشرک کو دعوت توحید ہضم نہیں ہوتا۔ باپ تھا، آگے سے باپ کا کیا ری ایکشن تھا، باپ کا کیا جواب تھا؟ کہنے لگا ابراہیم اگر تو نے میرے معبودوں کو جھٹلانا چھوڑا نہیں، میرے معبودوں کے خلاف بات کرنا چھوڑا نہیں، میں تجھے مار مار کر قتل کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے، چلا جا یہاں سے، چلا جا میرے گھر سے، میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ بیٹا ابراہیم تھا، تربیت رب رحمان نے کی تھی، اسی لیے تو نبوت کے منصب پر فائز کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم تو بڑی رشد و ہدایت والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے ایسے خلیل تو نہیں بنا لیا۔ باپ چاہے مشرک تھا، گھر سے نکال دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے میرے ابا جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، سلام علیک، ابا جی آپ پر سلامتی ہو، ابا جی آپ کو سلام ہو۔ اور ساتھ ہی کیا کہا ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، میں معافیہ طلب کرتا رہوں گا، اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ عقیدہ توحید سمجھ نہیں آیا، گھر سے نکال دیا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں،
ہم نے سنت ابراہیم پر عمل کرنا ہے۔ سب کی نیت ہے کہ ہم قربانی کریں گے، اور قربانی کرنا سنت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور انہوں نے اپنی سب سے محبوب چیز 80 سال کی عمر میں ملنے والا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم بھی اپنی محبوب چیز، مال سے کس کو محبت نہیں، خون پسینے کی کمائی سے کس کو محبت نہیں، کرتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں قربان، لیکن اگر عقیدہ توحید نہ ہو، سیرت ابراہیم پر عمل نہ ہو، تو پھر ایسی سنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی سے پہلے سیرت ابراہیم کو سنیے، قربانی سے پہلے سیرت ابراہیم کو سمجھیے، قربانی سے پہلے سیرت ابراہیم کا مطالعہ کیجئے، عقیدہ ابراہیم پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کا مطالعہ کیجئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو اپنے شب و روز کی زندگی کے شب و روز میں ڈھال لیجئے، قربانی کا تب فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نے سیرت کا مطالعہ نہ کیا، عقیدہ توحید نہ اپنایا، پھر یاد رکھیے ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مرحلے میں اپنے والد کو دعوت دی، عقیدہ توحید سمجھایا، والد نے گھر سے نکال دیا، والد نے گھر سے نکال دیا۔ اب نکلے قوم کی طرف، قوم کو سمجھانے کے لیے نکلے، بتایا قوم کو کہ لوگوں تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو۔ آگے سے قوم کا جواب تھا قالوا بل وجدنا آباءنا، کہنے لگے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اور بھائی ہم نے تو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، وہ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے والے نہیں۔ خیر ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ ایک دن آیا کہ جس دن میلے پر جانا تھا، اور میلے پر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے سجدہ کرنا، غیروں کے لیے عیدیں منانا، ستاروں کے لیے قربانیاں کرنا، یہ اس قوم کا مشغلہ تھا، یہ اس قوم کا شیبہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے، پریشان ہوتے تھے، دل کے اندر غصہ آتا تھا کہ میں اس قوم کو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ایک الہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یہ مجھے جھٹلا دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ جس دن میلے پر جانا تھا، قوم نے کہا آؤ ابراہیم چلو ہمارے ساتھ۔ کہاں پر؟ میلے پر۔ اللہ اکبر، عقیدہ توحید مضبوط تھا۔ اللہ ہمیں ایسا عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ توحید پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں تو کوئی دعوت دے دینا، آؤ یار ذرا، کہاں جانا جی؟ فلاں بابا جی کے مزار پر۔ اچھا چلو ٹھیک ہے یار چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ڈاما ڈول ڈگمگانے والا عقیدہ نہیں تھا، مضبوط عقیدہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، میں تو بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ پھر چلے گئے قوم کے لوگ، جیسے ہی نکلنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب پھر دعوت توحید دے دو، ایسا نہ ہو یہ گمراہ ہو جائیں چلے جائیں۔ موقع مل گیا، ساری قوم اکٹھی ہے، بادشاہ بھی موجود ہے، میرا باپ بھی موجود ہے۔ پھر دوبارہ عقیدہ توحید کی دعوت دی، توحید سمجھانے لگے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید نے یہ نقشہ بھی بڑے احسن انداز کے ساتھ سورہ انبیاء کے اندر کھینچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم سے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا، ساری قوم اکٹھی ہے، میرا باپ بھی اس قوم کے اندر موجود ہے، دعوت دینے لگے کہ لوگوں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو، جن کے سامنے تم نظریں مانتے ہو، جن کے سامنے تم مشکلیں رکھتے ہو، جن کے سامنے تم اپنی مصیبتیں رکھتے ہو، جن کو تم اپنا مشکل کشا مانتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر یہ تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں۔ آگے سے قوم کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین،
ہم نے تو ان کی عبادت کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ وہ سارے ٹھیک تھے، چلو وہ کرتے تھے تم تو چھوڑ دو، نہیں، کہا سارے گمراہ ہیں، تم بھی گمراہ، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن سنیے، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی گمراہ، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ۔ جس نے عقیدہ توحید نہیں اپنایا، عقیدہ توحید پر استقامت اختیار نہیں کی، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے قول کے مطابق وہ بھی گمراہ، اس کے آباء و اجداد بھی گمراہ۔ جس نے بھی عقیدہ توحید کو نہیں اپنایا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک اور دعوت دی، کہنے لگے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے آگے سجدے کرتے ہو، بتوں کے آگے۔ کہنے لگے یہ تو تمہارے رزق کے بھی مالک نہیں، تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے، تمہیں کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کھاتے اللہ کا ہو، پہنتے تم اللہ کا دیا ہوا، پیتے ہو تم اللہ کی زمین سے نکلا ہوا پانی، آسمان سے آنا والا پانی، اور عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی اور کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تمہیں یہی دعوت دیتا ہوں۔ اور آگے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، قوم جب چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو پاش کر دیا، توڑ دیا، زمین بوس کر دیا، اور پھر اس کے بعد نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت آئے عقیدہ توحید پر، موت آئے زبان پر کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔